ان کے بعد ہمارے انجمن صدائے کشمیر بحرین کے چیئرمین سب دوستوں کے دوست اور تقریباً ہماری ہر محفل کی رونق ہوتے ہیں، تو انجمن صدائے کشمیر بحرین کے چیئرمین جناب محترم مزمل دلگیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مشارہ کریں۔ جناب مزمل دلگیر صاحب۔ وقت بہت تھوڑا اس وقت دو ترے شرطوں کی سناساں التجائے باری تعالیٰ کے بخشن آر مولا بخش دیوی، بخشن آر مولا بخش دیوی، پاپی میں بد عمل نہ واسطائی، کلمہ گو رسول کریم دا میں اس ہستی مکمل نہ واسطائی، جس دی آواز نبی سلیمان سن لئی، ڈری سیمی اس نمل دا واسطائی، کر دے کرم مزمل دلگیر اتے تینو سورہ مزمل دا واسطائی۔ ناتیہ شیرہ کے تصور وچ جوم سریر جانا، تصور وچ جوم سریر جانا، جدو زائد جا دیندہ اذان فجری، افضل ذکر وچ فکر ہر چیز بولے، پنچھی بولن سچ سبحان فجری، چڑیاں رکھان ہوتے خوش گنو بولن، بور پھولان ہوتے گن گنان فجری، ٹھنڈی آواز دلگیر پر رنگ رونق مینو یاداں مدینہ دی آوان فجری۔ دوستو وقت بہت تھوڑا ہے، اس وجہ تو ایک اب پچھلے دیڑے ہیں جے کو ٹی وی پر ایک نشری آ، تو اسی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توہین و میز کھا کے دسے گے سے ڈنمارک بھیج معذرت نال شیر پرسوں گستاخ رسول جو ہے کتا، گستاخ رسول جو ہے کتا، مارو لتر مردود نے سرے ہوتے، بولے منہ اونچا کرو اٹھا پٹھا، ہرگز باتوں آواز نہ کرے ہوتے۔ آسی بال گئے مدنی سرکار دے ہاں، آسی بال گئے مدنی سرکار دے ہاں، کی جرت کافر نہیں چڑھے ہوتے، مارو مارو دلگیر نہ چھوڑو، اس نو مڑ مڑاوے پلیت نہ درے ہوتے۔ مشتاق آصف صاحب کی تمام دوستانی طرفوں مبارک ہوئی، جتنے سٹیج پر بندی ہے سارے مبارک دیتی، لہذا بندہ غریب نہیں طرفوں میں مبارک سار۔ ایک شعر آصف صاحب نے نظر کرساں کہ ساڑی نگری وچ شاعر مشتاق آسی، ساڑی نگری وچ شاعر مشتاق آسی، شعر و سخن وچ گوڑا انداز رکھنا، چنگے شعر سرکار نی گل چنگی، نرم طبع دا بلند مجاز رکھنا، بند کوزے وچ کر دریا لیندا، بند کوزے وچ کر دریا لیندا، ایسے تخیل نے چھیڑ کے ساز رکھنا، بند کوزے وچ کر دریا لیندا، ایسے تخیل وچ چھیڑ ساز رکھنا، لڑ چنگیاں دے چنگے دلگیر لگے، استاد شاعری وچ آتش نواز رکھنا۔ دوستو السلام علیکم۔ یہ تھے جناب مزمل دلگیر صاحب۔ ان کے بعد ہم سب کے پیارے پیارے ساتھی، بڑی سادی طبیعت والے آدمی اور بڑے کام کے آدمی، دوستوں کے دوست، ہر مقام پہ ہماری انجمن کے ساتھ ساتھ ہیں، سابقہ چیئرمین انجمن صدائے کشمیر بحرین جناب بٹ ادریس صبری صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب بٹ ادریس صبری صاحب، ویلکم جی بٹ صاحب۔ ہماری طرف سارے سامعین کی السلام علیکم۔ سب تو پہلے میں مشتاق آصف صاحب کی مبارکباد پیش کرنا ہے، انہوں نے کافیوں پر انہوں نے ایک مجموعہ چناراں دی وادی پہلے بھی شائع ہو چکی ہے، دوسرا مجموعہ ہے انہوں نے سخن نگینے، اور شعر سی کسی نے شعر نکلی ہے کہ عمر نال درداں درد نال عمراں جان جان نبدے ہوندے جوان پختہ، تو ہن شاعری مشتاق آصف صاحب نے بہت پختہ شاعری کی نے اس کتاب وچوں۔ شاعری نے حوالے نال ایک شعر پیش کرساں
مصنف ہیں جس کے مشتاق آسی، مصنف ہیں جس کے مشتاق آسی، آج رونمائی ان سخن نگینے کی ہے۔ مصنف ہیں جس کے مشتاق آسی، آج رونمائی ان سخن نگینے کی ہے حقیقت عیا اوراق سارے، ہیں حقیقت عیا اوراق سارے، سخن سخن میں جلک خزینے کی ہے۔ لفظ لفظ ہے نا خدا جس کا سطر سطر مثل سفینے کی ہے۔ حرف حرف میں پیام توحید صبری، حرف حرف میں پیام توحید صبری، نقطے نقطے میں چمک مدینے کی ہے۔ ایک شعر اور مشتاق صاحب نے نا، کھانا خوف نہ حسد تے بخل کولوں، کھانا خوف نہ حسد تے بخل کولوں، باطل حق تے کدی نہیں چھا سکدا، رکھے قدم جو ہمت دے نال منزل، تیرے قدم کوئی نہیں ہلا سکدا۔ بنیاد جنہ دی حق تے سچی ہوئے، بنیاد جنہ دی حق تے سچی ہوئے، او نقش نہیں حسد مٹا سکدا، جے قد عزت رب بخشے ادریس صبری، بندہ کوئی نہیں کر رسوا سکدا۔ وقت محدود جائے تو دو ایک رویوں اور نظر کر ساں۔ اج نے دور نے حوالے نال، سمجھ نہیں آندی جے کچر توڑی، سمجھ نہیں آندی جے کچر توڑی، گل توک غلامی دا پائی رکھساں، سن سن کے گلاں لائن دیاں اپنے چمن نو مقتل بنائی رکھساں۔ جڑا جڑا اسلام دیاں کٹ رہا، سمجھ اس نو امن دا دائی رکھساں، کچر تک اسلام نو کہ صبری دہشت گردی دا لیبل لگائی رکھساں۔ ایک شعر اور پیش کرساں، جڑے برم حیا دا رکھ دے سن، جڑے برم حیا دا رکھ دے سن، او دوپٹے اڑا کے مغرب نکالی لے گئی، عزت ٹی وی سکرین تے نچدی پئی، جذبے ایمان دے دستے سوالی لے گئی۔ عزت ٹی وی سکرین تے نچدی پئی، جذبے ایمان دے دستے سوالی لے گئی، غیرت اریاں ہو کے سرے عام پھر دی، غیرت اریاں ہو کے سرے عام پھر دی، نقاب برخے بسنت دیوالی لے گئی، تن تے نکر تے شٹ ادریس رہ گئے، باقی کپڑے سب روشن خیالی لے گئی۔ محترم شاعر جناب شاہد خان صاحب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر اپنا کلام سنائے۔ جناب شاہد خان صاحب۔ سب سے پہلے محترم آصف صاحب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک۔ اور پہلا شعر کہ بخش مولا جرمہ میرے آنوں، میں اتھ پتے مجبور نہ واسطائی، وہ جس دی چلک تھی موسیٰ کلیم ڈگیا، وہ اس جلوائے قطور نہ واسطائی۔ جو تو جاننا ہے مولا میں جاننا نا، اس سہراز مستور نہ واسطائی، وہ صدقے نبی دے خضر نو معاف کر دے، وہ تینو تیرے عزور نہ واسطائی۔ سوچا میں سوچدا بیٹھ کے تے، سوچا میں سوچدا بیٹھ کے تے، کیڑا ٹانگ مدینے نو کری گچھاں، دل چاہندا اج پچھا سمندرہ تھی جے مدینے والے جامے دا تری گچھاں، میں جیاں یا مرا تو چھوڑ بینوں، ککھاں کنڈیاں نال میں اڑی گچھاں، ارسی وقت کی سٹا سمندرہ وچ، یا محمد میں کری گچھاں، پھر مڑا مدینے اسیر کوئی نہ وہ اسے درد ہے دوستو مری گچھاں۔ ایک اور سرکار نے شان چکنات کہ غوثل ورا سے پوچھ لے بغداد یہ چل کر، غوثل ورا سے پوچھ لے بغداد یہ چل کر، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، پائی آ جائے میرے گھر میں اگر رحمت عالم، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، پائی ہے منور نے قضا در پہ نبی کے، آ جائے وطن ایسی خبر کیسا لگے گا۔ دوستو دو چار گلاں مجاز نہیں ہوں، غور نال تکے آئی تا کہہ لبے آئی، غور نال تکے آئی تا کہہ لبے آئی، غیر نظر نال ویکھاں جے یار تینوں،
غیر نظر نال ویکھاں جے یار تینوں ویکھن والی او بیلیا اکھ نہ رے کیڑے پہ جن سارے وجود اندر کسا بشر نو میری پر اکھ نہ رے ہاں مجرم تے سزا خدا دے تیری آنکھاں نے سامنے شک نہ رے تیری قسم ویران نے چمن اندر کھلی ہوئی بار نہ ککھ نہ رے عشق ہے جیسی مت مار چھوڑی نہ ہی رات نہ سرکار لب دے ڈیرے چل کے راہ کواب ہو گئے سکھا لان جو گے نہیں انگار لب دے جڑے زندیاں نوے نصیب مینوں مویا کدو پھلانے یار لب دے بال زلفانے چٹے ویران ہو گئے ہالے تک نہ بچھڑے دلدار لب دے درد کسے دا آپو وڈایا ہی نے درد کسے دا آپو وڈایا ہی نے درد تیرے ونڈانا جکانا بھی لٹ پٹ کے لوگوں لٹنا آئے پلیا کرنا رمانا جکانا بھی چگا اپنا سڑے ہی تے قدر آیا بلدی اگ بجانا جکانا بھی کہندا ملک بہاراں وچ پوچھیا ہی نے ویکھن گلشن ویرانا جکانا بھی فی امان اللہ یہ تھے جناب شاہد خان صاحب جو دوسرے شعراء کا بڑے جذبے کے ساتھ کلام پیش کر رہے تھے. اب میری باری ہے لیکن مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے اور آپ کے لیے یہ بھی بات ضروری ہے کہ اس کے بعد ہمارے محترم چودھری مشتاق صاحب مصنف سخن نگین ہیں وہ تھوڑا سا خطاب بھی فرمائیں گے اور آپ کو تازہ کلام بھی سنائیں گے. اس کے بعد محفل کا اختتام ہوگا اور اس کے بعد تام ہوگا اور آپ کا ذوق شوق بھی باہر سٹال لگا ہوا ہے اور ادھر بھی آپ نظر فرمائیں گے. بہرحال ٹائم کی قلت کی وجہ سے یہ محفل کافی دیر تک چل سکتی تھی لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے اس کو محدود کرتا ہوں. میں نے اپنے اس دوست کی محفل میں بہت کچھ سنانا تھا لیکن چونکہ ٹائم کم ہے آپ تمام دوستوں کی مرضی ہے کہ یہ محفل ابھی اختتام کو ہونی چاہیے. بہت کچھ ہو چکا. حمد باری تعالیٰ شعر پیش ہے جناب. حکمتاں تیریاں کون جانے ابتدا کیے انتہا کیے حکمتاں تیریاں کون جانے ابتدا کیے انتہا کیے فکر سوچ دے سارے اے کارنامے دس سکدے نہ راز رضا کیے. کدی سوچنا اپنے وجود بارے رکھی خاک وچ ایڈ ادا کیے فاخر اج بھی ککدی روح میری میواں کون میرا مدا کیے. حکمتاں سب قادر قدیر دیاں ابتدا اندر انتہا ویے حکمتاں سب قادر قدیر دیاں ابتدا اندر انتہا ویے میری فکر تو بالا مقام سارے ایک راز وچ مخفی رضا ویے. میرا کامل وجود حدود اندر میری خاک وچ نوری ضیا ویے اتنا راز ہستی شکیل جانا میں ہاں کوئی میرا خدا ویے. سبے صورتاں مورتاں جگ دیاں شاہکاریاں آلہ اقذات دیاں سبے صورتاں مورتاں جگ دیاں شاہکاریاں آلہ اقذات دیاں جتھے پہنچ رسائی مخلوق دی نہیں اگے اس تو شانہ صفات دیاں. ہو دی قدرت تو باہر نہ جنس کوئی او دے دست وچ 17 برات دیاں حکمت امر رضا دے وچ دائرے فاخر چل دیاں سواں آیات دیاں. دو شعر. کارخانہ استی دی وچ بستی روندا ہسدا خانہ بدوش آدم کارخانہ استی دی وچ بستی روندا ہسدا خانہ بدوش آدم کدی بار اندر کدی تر اندر جردہ قدرتاں اے خاکی پوش آدم. کیتی سایہ امر اسیر مٹی ریندا زیر زنجیر میں نوش آدم مطلق خارج نہ فاخر رضا وچوں دسے جوش یارے وے خاموش آدم. ساکی ازل کر مہربانی کیسا ازل آیات دا جام دیتا ساکی اجل کل مہربانی کیسا اجل آیات دا جام دیتا مرضی میں محبت انمول فطرت زیرو زبر کر پیش انام دیتا. ہستی مستی دے کر جوان جذبے گام تو گام عالم دوام دیتا فاخر خاک نو نوری ضیا دے کے بڑے پیار سنگ آدم دا نام دیتا. ساکی تیرے میخانے تو جان صدقے میری شام دا ویلا کر شام دیتا ہی ساکی تیرے میخانے تو جان صدقے میری شام دا ویلا کر شام دیتا ہی برم شرم رکھ لے سرمستیاں دے پل دو پل دا کر انجام دیتا ہی. بے شک منزل مراد تے دور دی گل مشت خاک نو کرم دا بام دیتا ہی فاخر تشنا تک دی دے خاکیاں دے رندہ آس پتور دا نام دیتا ہی. آخری شعر.
اس شعر نے فرمایا جناب ساڑھے محترم چاچا شفیع صاحب چودھری امان اللہ صاحب اور رو جیلم نے رہنے والے کشمیر تو دور کشمیریانو کشمیر تو دور کشمیریانو تانگا رہندیاں جنت نظیر دیاں ملتا کدرے نہ ایسا سکون قلبی دیندے غیر مسالاں جاگیر دیاں واہ واہ باغ بہاراں تے آبشاراں شاہکاریاں قادر قدیر دیاں فاخر مالا پروں دے محبتاں دی یاداں آندیاں جدو کشمیر دیاں. آخر میں ایک دو باتیں بحیثیت بانی انجمن صدائے کشمیر میں آپ سب دوستوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. زیادہ ٹائم نہیں یعنی تقریباً 5-6 منٹ ابھی صرف ہوں گے. میں بحیثیت انجمن بانی صدائے کشمیر آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ اور یہ ہمارے لیے دورہ کریڈٹ ہے کہ انجمن صدائے کشمیر کے صدر جناب محترم مشتاق قاسی صاحب نے یہ کمال کا کام کیا ہے. اس کمال پہ یہ ہمارے لیے پار اور پٹھوار کی ثقافت کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہے اور میرے اس دوست کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک دفعہ بارپور خلوص سے دل سے تالیاں. ہمارے محترم اور سرپرست اعلیٰ ہمارے بھائی بٹ شبیر صاحب نے بہت پیاری باتیں کی ہیں, کھری باتیں اور سچی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کڑوی لگتی ہیں لیکن وہ مقام رکھتی ہیں, اصلاح رکھتی ہیں انسان کے لیے. ان کو مشل راہ بنایا جائے تو زندگی بن جاتی ہے لیکن اس میں ہم بھی کچھ معصوم ہیں. یہ پردیس ہے, اس میں 2-3 سال ہم دوستوں نے یہ شمع جلائی رکھی ہے. اس میں آندیاں طوفان بھی آتی ہیں, سو مجبوریاں مسائل اور وسائل بھی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ تمام دوستوں کی وساطت سے اس چیز کا آج بھی اقرار کرتے ہیں اور واٹس ایپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم اب سب آپ کی شفقت کے زیر سائے ہیں. آپ اپنے پروں میں ہم کو لیں گے تو ہم ضرور اس کے نیچے آئیں گے. جس طرح مرغی ہوتی ہے وہ پر پھلاتی ہے اور اپنے بچوں کو سردی گرمی میں سمیٹ لیتی ہے, انشاءاللہ ہم نے دل سے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہماری محفل میں کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں پھر بھی بفضل خدا ہم آپ کو محسوس کرتے ہیں, ہم ہماری پیٹھ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہماری جو خامیاں ہیں جو خلائیں ہیں وہ پوری کریں گے خلوصی دل سے. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. آخر میں ہمارے محترم آج کی محفل اختتام کرنے سے پہلے مصنف سخن نگین چودھری مشتاق قاسی صاحب فخر کشمیر پٹوار. ویلکم چودھری مشتاق صاحب. اصل میں دوستوں مجھے پڑھنا تو بہت کچھ تھا, بحثیت مصنف, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کی ہماری اس تقریب میں ہمارے مہمان خاص آج کی اس محفل کے تقریب کے صدر شیخ احمد خان صاحب, ملک جواد صاحب, ان کا ایک لمحہ میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ بہت قیمتی ہے, تو اس لیے میں انتہائی مختصر کروں گا. میں 2-4 ابیات, چونکہ کتاب کا احاطہ کرنا یہ تو انتہائی مشکل کام ہے, صرف 2-4 ابیات آپ کی نظر کرتا ہوں. آمد باری تعالیٰ میں ایک ربائی عرض ہے کہ جگ ہویا خلاف تے کی ہویا, جگ ہویا خلاف تے کی ہویا, میرے واسطے ہے اس دی ذات کافی, رازق نہیں ہے اس تے بغیر کوئی, دے دیندا وہ مینوں خیرات کافی. میری لج رقیباں وچ صدا رکھدا, میری لج رقیباں وچ صدا رکھدا, میرے واسطے ہے یہ بات کافی. رکھی ہوئی مشتاق کر قدم اتے اس کریم نے نظر التفات کافی. اس کے بعد نعت کا ایک شعر آپ کی نظر, جس طرح بٹ صاحب نے ارشاد کیا تھا اپنے خطاب میں کہ نعت انتہائی مشکل ہے. شاعری میں, صنف شاعری میں نعت ایک مشکل مقام ہے اور اس کا اعتراف رومی جامی جیسے لوگ کر چکے ہیں. تو عرض ہے کہ میرا قلم یہ رخے کرتاس ہوتے, میرا قلم یہ رخے کرتاس ہوتے, کیویں نعت کر سکے تاریر تیری, میری عقل محدود ہے وے بالا فہم کی عظمت تو کہ تیری. تیری ذات رحیم رحمان کیا, 2 جگ وچ نہیں ملدی نظیر تیری. تیرے کرم دے باجو رسول اللہ, تیرے کرم دے باجو رسول اللہ, لکھے نعت کی آسی عقیر تیری. بے قراریاں پان قرار لگیاں, بے قراریاں پان قرار لگیاں, بن گی دل دا قرار ہے نعت تیری. این عالم خزاں دے وچ مینوں دیندی لطف بہار ہے نعت تیری.
تیرے ذکر تھی دل مسرور ہوندا کر دی دور ازار ہے نات تیری صدقے دل نال پیش مشتاق کردہ دیا تیرے عذور ہے نات تیری. ایک شعر نعتیہ انداز میں ہے، چونکہ حضور کی نبوت کے 13ویں سال بعد جب کفار کے ظلم و ستم سے جناب نے ہجرت فرمائی اور یثرب کا انتخاب کیا، چونکہ مکے والے نہ سمجھتے، یہ بات سمجھ نہ سکے، اور اہل مدینہ اہل یثرب جو یثرب سے حضور پاک کے جانے سے مدینہ بنیا، وہ اپنا نصیب کس طرح سنوار گئے کہ مکے والے بدبخت نہ سمجھ سکے، مکے والے بدبخت نہ سمجھ سکے، لے گئے نبی کریم مدینے والے، دیدہ ور پہچان لے گئے مالک ہفتے اقلیم مدینے والے. تشنا لب سیراب ہوئے مدتاں دے پاگے کوثر تسنیم مدینے والے، مالک جنت دے بن گئے مشتاق سی لے کے درے یتیم مدینے والے. صرف 2 شعر، آخری 2 اشعار. کتاب میں ایک مضمون ہے زندہ ضمیری، چونکہ ضمیر انسان کے اندر ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. جس طرح کسی شاعر نے کہا نا کہ مر گیا ضمیر انسان مویا ہویا کیجے رہی تصویر زندہ، کہ زر والے قارون دی زر دے کے، زر والے قارون دی زر دے کے نہیں خرید میرا ضمیر سکے، بے اصول دا حوصلہ کدوں ایڈا سینہ میرے اصول دا چیر سکے. مینو خودداری اپنی عزیز بوتی خودی کیویں کر مینو عقیر سکے، تلیاں ملدے مشتاق سیاد رہ گئے وہ مینو دام وچ کرنا آسیر سکے. کیونکہ میری قیمت دام و درم نہیں ہے، مجھے قلم کسی گورنمنٹ نے عطا نہیں کیا ہے، یہ عطا اس ذات پاک کی ہے. کدی اپنے بگانے دی کنڈ پیچھے، کدی اپنے بگانے دی کنڈ پیچھے کوئی گل میں کردہ خلاف نہیں ہاں، جیڑی گل زبان تھی نکل جاوے کردہ اس دے کولو انعراف نہیں ہاں. حق سچ دا منکر جو نظر آوے کردہ اس نو کدی معاف نہیں ہاں، اس دی رضا تے راضی مشتاق رہ کے بے انصاف تو چاہندہ انصاف نہیں ہاں. اجازت چاہتا دوستو اہتمام اور تمام دوستانہ جناب شیخ صاحب نے، ملک جواد صاحب نے، بٹ شبیر صاحب نے، ملک اکرم صاحب نے، جتنے مہمان تشریف فرمائے سارے میں تہ دل تو شکر گزار ہوں. انشاءاللہ یار زندہ صبح باقی. اللہ حافظ. محترم سامعین، اب اس بار رونق تقریب کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اب تمام دوستوں کے لیے تام کا بھی بندوبست ہے، تو بہترین ڈسپلن کے ساتھ آپ وہاں پہ تشریف لے جا سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.